پہلے سین میں ڈیوڈ فینی سے پیار محبت کی باتیں کرتا ہے اور فینی ڈیوڈ سے وعدہ لیتی ہے کہ مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جانا۔ پھر سین بدلتا ہے اور ڈیوڈ زمین پر سویا ہوتا ہے اور اٹھ کر سانگ سنتا ہے اور فینی کو یاد کرتا ہے۔ ڈیوڈ کھڑکی سے باہر دیکھتا ہے جہاں کچھ لوگوں نے پلے کارڈ اٹھائے ہوتے ہیں اور کارڈز پر ڈیول اور گو ٹو ہیل والے سلوگن ہوتے ہیں۔ ڈیوڈ گھر سے باہر آتا ہے اور میڈیا والے اس سے کچھ سوالات کرتے ہیں، لیکن ڈیوڈ جواب نہیں دیتا اور گاڑی میں بیٹھ کر اپنے پیرنٹس کے پاس جاتا ہے۔ ڈیوڈ کو پیرنٹ تسلی دیتے ہیں کہ تم فکر نہ کرو، تم جیل نہیں جاؤ گے، تو ڈیوڈ غصے میں بتاتا ہے کہ میں نے فینی کو نہیں مارا اور باہر جاتا ہے، اور ڈیوڈ کا بڑا بھائی ہینک اس کو تسلی دیتا ہے۔ اور پھر ڈیوڈ کا دوست جو اس کا وکیل بھی ہوتا ہے اس سے ملنے آتا ہے اور بتاتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ تم نے فینی کو نہیں مارا اور تم اس کیس سے بری ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد ڈیوڈ ایک بار میں جاتا ہے تو بار والا شراب دینے سے انکار کرتا ہے، تو ایک لڑکی کرسٹینا آتی ہے اور ایک چھوٹا گلاس ڈرنک کا دیتی ہے اور کہتی ہے اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ رات سو سکتی ہوں، لیکن ڈیوڈ منع کرتا ہے۔ پھر رات کو فینی کا فادر اور رشتہ دار اس جگہ پر کینڈل روشن کرتے ہیں جہاں فینی کا قتل ہوا تھا۔ ڈیوڈ بھی وہاں پر چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے۔ فینی کا فادر اور رشتہ دار یہ عہد کرتے ہیں کہ ڈیوڈ کو فینی کے قتل کی سزا ڈیوڈ کو دلوا کر رہیں گے اور پھر واپس جاتے ہیں۔ سب کے جانے کے بعد ڈیوڈ فینی کے مرڈر والی جگہ پر آتا ہے اور پیشاب کرتا ہے اس جگہ پر اور اس کی مورتی کو توڑتا ہے، تو کرسٹین آ کر ڈیوڈ کو ساتھ لے کر جاتی ہے۔ ڈیوڈ جب سو کر اٹھتا ہے تو اس کے معمولی سے سینگ نکلے ہوتے ہیں اور رات کو کرسٹینا کے ساتھ ایک بیڈ پر سویا ہوتا ہے۔ ڈیوڈ جب شیشے میں دیکھتا ہے اور اپنی سینگ کو تو کافی پریشان ہوتا ہے اور کرسٹینا سے پوچھتا ہے کہ واقعی میرے سینگ نکلے ہیں، تو وہ ہاں کرتی ہے اور پھر کرسٹین اپنی بری عادت ڈیوڈ کے سامنے کرتی ہے جو اور کسی کو پتہ نہیں ہوتا اور جانوروں کی طرح کھاتی ہے۔ ڈیوڈ ایک کلینک آتا ہے کہ ڈاکٹر کو دکھا سکے کہ میرے سینگ نکلے ہیں اور وہ اس کو ختم کر سکے۔ ڈیوڈ چیک اپ کرانے سے پہلے فارم فل کرنے کے ایک چیئر پر بیٹھتا ہے اور ساتھ ہی ایک اور لیڈی بیٹھی ہوتی ہے جو اپنی بچی کو ڈاکٹر کو دکھانے آتی ہے جو بہت زور زور سے چیخ رہی ہوتی ہے، اور وہ عورت ڈائریکٹ ڈیوڈ سے بات کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر کو دھوکہ دے کر ایک بلیک مین کے ساتھ سیکس کیا۔ تو ڈیوڈ بتاتا ہے کہ یہ تم مجھے کیوں بتا رہی ہو۔ ڈیوڈ فارم فل کر کے ڈاکٹر کے اسسٹنٹ کو دیتی ہے اور اسسٹنٹ ڈیوڈ کو بتاتی ہے کہ اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اس عورت کو بولوں کہ تم اپنی بیٹی کو خاموش کرو اور اس کو یہاں سے لے جاؤ، تو ڈیوڈ ہاں کرتا ہے اور اسسٹنٹ عورت کو بتاتی ہے کہ اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جاؤ۔ عورت اور اسسٹنٹ آپس میں لڑتے ہیں اور ڈیوڈ آ کر اس عورت کو ہاتھ سے پکڑتا ہے اور ڈیوڈ کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے واقعی میں بلیک مین کے ساتھ کیا اور وہ بھی بیٹی کی موجودگی میں، اور اس وجہ سے اس کی بیٹی تھوڑا عجیب برتاؤ کر رہی ہے۔ نرس ڈیوڈ کا بلڈ پریشر چیک کرتی ہے اور نرس اس کو گندی گندی باتیں بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ڈاکٹر کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں مگر کیسے بتاؤں۔ اور پھر ڈاکٹر آتا ہے اور ڈیوڈ ڈاکٹر کو اس کے سینگ کاٹنے کا کہتا ہے۔ جب ڈاکٹر اس کا سینگ کاٹتا ہے تو ڈیوڈ بے ہوش ہوتا ہے اور سین پاسٹ میں شفٹ ہوتا ہے، اور ڈیوڈ اور فینی کی پہلی ملاقات ایک چرچ میں ہوتا ہے۔ فینی کے پاس ایک صلیب والا لاکٹ ہوتا ہے اور عبادت کرنے کے بعد وہ صلیب فینی سے گر گیا ہوتا ہے۔ وہ لاکٹ ڈیوڈ اٹھاتا ہے، پھر ڈیوڈ اور اس کے دوست دریا کنارے چھوٹے بال نما پٹاخے پھوڑتے ہیں۔ جب ایک بال رہ جاتا ہے تو ڈیوڈ کا دوست جورج اس کو کہتا ہے کہ اگر تم شاپنگ سائیکل میں بیٹھ کر اگر تم اونچی جگہ سے دریا میں کودو گے تو یہ بال تمہارا۔ ڈیوڈ جب اس طرح کرتا ہے تو پانی میں نیچے لکڑیوں کے نیچے آ جاتا ہے اور ڈوبتا ہے، تو لی اس کا دوست ڈیوڈ کو بچاتا ہے اور ڈیوڈ کو بال ملتی ہے۔ پھر لی لاکٹ کو ٹھیک کر کے ڈیوڈ کو دیتا ہے اور ڈیوڈ لاکٹ فینی کو دیتا ہے اور دونوں کی کافی اچھی دوستی ہو جاتی ہے۔ لی کی انگلی بال پٹنے کی وجہ سے کٹتی ہے اور لی بھی فینی کو پسند کرنے لگتا ہے۔ ڈیوڈ فینی کو جنگل میں لے کر آتا ہے جہاں درخت میں گھر بنا ہوتا ہے۔ دونوں سیڑھی چڑھ کر گھر کے اندر جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں۔ پھر کئی سال گزرتے ہیں اور دونوں جوان ہوتے ہیں اور اچانک سے ڈیوڈ کی آنکھ کھلتی ہے اور ڈاکٹر نے سینگ کاٹنے والی چھری اس جگہ پر چھوڑی ہوتی ہے اور ڈاکٹر نرس کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ ڈیوڈ کے سینگ آنے کے بعد ہر شخص وہ غلط کام یا کوئی بات ڈیوڈ کے سامنے ڈائریکٹ کرتا ہے۔ ڈیوڈ پادری سے ملنے آتا ہے
اور کہتا ہے کہ پادری اس کا کوئی حل بتاؤ تاکہ میرے سنگ ختم ہو۔ تو پادری ڈیوڈ کو کہتا ہے کہ تم نے بے گناہ فنی کو مارا، اب تم خود کو سولی پر چڑھاؤ، صرف یہی حل ہے تمہارے پاس۔ ڈیوڈ اپنے دوست لی سے ملتا ہے اور لی کو اس کے سینگ نظر نہیں آتے، تو ڈیوڈ سمجھتا ہے کہ شاید اچھے لوگوں کو میرے سینگ نظر نہیں آتے ہیں۔ پھر ڈیوڈ اپنی ماں سے ملتا ہے اور ماں اس کو سینگ دیکھ کر سچ بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ جب سے تم ہماری زندگی میں آئے ہو ہمارا سکون ختم ہو گیا ہے اور تم یہاں سے دور کہیں چلے جاؤ۔ پھر ڈیوڈ اپنے فادر کے پاس آتا ہے اور فادر کو یہ یقین ہوتا ہے کہ فنی کو اس نے مارا ہے۔ فادر بتاتا ہے کہ میں نے سارے ثبوتوں کو ختم کیا اور تم کو بچایا، تو ڈیوڈ کہتا ہے کہ میں نے فنی کو نہیں مارا اور آپ نے ثبوت کیوں ختم کیے، اب اصلی قاتل بچ جائے گا۔ میڈیا والے ڈیوڈ کا پیچھا کرتے ہیں تو ڈیوڈ ان کو بتاتا ہے تم آپس میں لڑو، جو جیتا وہ میرا انٹرویو کر سکتا ہے۔ یہ سن کر میڈیا والے آپس میں لڑتے ہیں اور ڈیوڈ ان کو لڑتے دیکھ کر کافی انجوائے کرتا ہے۔ پھر ڈیوڈ ایک بار میں جاتا ہے تو بار کا مالک اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ ڈیوڈ بار میں موجود لوگوں سے فنی کے بارے میں پوچھتا ہے اور بار کے مالک کو کہتا ہے کہ تم میرے جانے کے بعد بار کو جلاؤ گے۔ بار میں ایک آدمی کہتا ہے کہ میں کافی دنوں سے بے روزگار ہوں اور سٹک توڑتا ہے۔ دوسرا بندہ شلوار اتارتا ہے اور ایک آدمی ایک گواہ کے بارے میں بتاتا ہے اور ڈیوڈ کو کہتا ہے کہ فلاں جگہ پر ہے وہ جگہ۔ بار کا مالک اپنے ہوٹل کو جلاتا ہے اور میڈیا والے اسی طرح آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ ڈیوڈ گاڑی میں بیٹھتا ہے اور فنی کے لیے بنوائی ہوئی انگوٹھی کو دیکھتا ہے۔ جب ڈیوڈ نے یہ رنگ اپنی بھائی اور لی کے ساتھ ایک اسٹور سے خریدی تھی فنی کے لیے اور رات کے کھانے پر دونوں کو بلوایا تھا اور بتایا تھا کہ میں رات کے کھانے پر فنی کو پروپوز کروں گا۔ رات ہوتی ہے اور ڈیوڈ فنی کو ایک ریسٹورنٹ میں پروپوز کرنے آتا ہے تو وہاں پر ایک لڑکی ویٹر آتی ہے آرڈر لینے، تو دونوں اس کو منع کرتے ہیں۔ پروپوز کرنے سے پہلے فنی ڈیوڈ سے بریک اپ کرتی ہے اور ڈیوڈ بہت سیڈ ہوتا ہے اور گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے جاتا ہے۔ ڈیوڈ کا بھائی بھی ریسٹورنٹ پر آتا ہے۔ سین پریزنٹ میں آتا ہے اور ڈیوڈ اسی ریسٹورنٹ میں اسی ویٹر لڑکی سے ملنے آتا ہے اور لڑکی سے ڈیوڈ پوچھتا ہے تم کیوں میرے خلاف جھوٹی باتیں پولیس کو بتاتی ہو، تو لڑکی بتاتی ہے کہ یہ میں اس لیے کرتی ہوں کہ میں فیمس ہو جاؤں اور میں ٹی وی اخباروں میں آؤں۔ پھر ڈیوڈ وہاں سے واپس جاتا ہے۔ ڈیوڈ اپنے بھائی سے ملنے ایک ہوٹل آتا ہے جہاں وہ ایک چھوٹے بینڈ کا حصہ ہوتا ہے۔ بھائی سے ملنے سے پہلے وہی لڑکی ڈیوڈ سے ملتی ہے جس نے ڈیوڈ کے ساتھ کیا تھا اور وہ ایسا کرنے پر ڈیوڈ سے معافی مانگتی ہے۔ پھر ڈیوڈ اپنے بھائی سے پوچھتا ہے کہ فنی کی مرڈر والی رات تم کو میں نے دیکھا تھا فنی کے ساتھ اور مجھے سچ بتاؤ اس رات فنی کو تم کہاں لے کر گئے تھے۔ جب بھائی کچھ نہیں بتاتا تو ڈیوڈ بھائی کو پکڑ کے مارتا ہے اور گلے سے پکڑتا ہے، تو ڈیوڈ بھائی کے دماغ کو پڑھتا ہے کہ جب بھائی فنی کو گاڑی میں بٹھا کر لے جا رہا تھا اور وہ بہت رو رہی تھی اور راستے میں فنی گاڑی سے اترتی ہے اور اپنے جنگل والے گھر جاتی ہے اور بھائی گاڑی میں بیٹھے فنی کا انتظار کرتا ہے۔ ڈیوڈ کا بھائی گاڑی میں رات گزارتا ہے اور جب صبح نیند سے اٹھتا ہے تو اس کے ہاتھ خون سے گندا ہوا ہوتا ہے اور ایک پتھر بھی ساتھ پڑا ہوتا ہے جس پر خون ہوتا ہے، اور پھر گاڑی سے اترتا ہے اور آگے جا کر دیکھتا ہے کسی نے فنی کا مرڈر کر دیا ہے اور ڈر کی وجہ سے فنی کو چھوڑ کر خونی پتھر اور شرٹ سمندر میں پھینکتا ہے اور واپس جاتا ہے۔ ڈیوڈ جب بھائی کو پیٹ رہا ہوتا ہے تو پولیس آ کر اس کو گرفتار کر کے تانے لے کر جاتا ہے اور صبح لی آ کر اس کو ضمانت کرتا ہے۔ ڈیوڈ لی کے گلے میں فنی کا لاکٹ دیکھتا ہے اور ڈیوڈ لی سے پوچھتا ہے کہ تم کو یہ لاکٹ کس نے دیا، تو وہ بتاتا ہے کہ یہ مجھے فنی نے دیا خود۔ یہ سن کر ڈیوڈ بہت افسردہ ہوتا ہے اور لی کو بتاتا ہے کہ فنی نے تمہاری وجہ سے مجھ سے بریک اپ کیا اور لی کو چھوڑ کر جاتا ہے۔ ڈیوڈ کا سام بھی پیچھا کر رہے ہوتے ہیں اور وہ فنی کے فادر سے ملنے آتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں نے فنی کو نہیں مارا، تو فادر اس کا یقین نہیں کرتا، وہ واپس جانے کا کہتا ہے۔ رات کو ڈیوڈ ایک گودام میں ہوتا ہے اور اپنی سینگ توڑنے کی کوشش کرتا ہے اور کچھ دیر بعد بہت سارے سانپ ڈیوڈ کے پاس آتے ہیں۔ ڈیوڈ پہلے تو سانپوں سے کافی ڈر جاتا ہے لیکن ڈیوڈ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ سانپ مجھے کاٹنے نہیں بلکہ میرا ساتھ دینے آئے ہیں، اور ایک سانپ ڈیوڈ پر چڑھ کر اس کے کندھے پر بیٹھتا ہے۔ ریسٹورنٹ والی لڑکی جب ریسٹورنٹ سے واپس اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گھر جانے والی ہوتی ہے تو بہت سارے سانپ لڑکی کو چہرے پر کاٹتے ہیں اور اس کا چہرہ بھی کاٹتے ہیں، اور ڈیوڈ آ کر اس کو کہتا ہے کہ تم کو بہت ناز تھا اپنے چہرے پر، اب اس کو ٹھیک کرنے میں تم کو سالوں لگیں گے۔
پھر ڈیوڈ کا پولیس پیچھا نہیں چھوڑتے تو ڈیوڈ ان کو اپنے قابو میں کر کے دونوں کو آپس میں کرنے کا کہتے ہیں اور پھر دونوں کرتے ہیں، اور ڈیوڈ اپنے بھائی کے گھر اس سے ملنے جاتا ہے اور اپنے بھائی کے دماغ کو قابو کر کے اس سے بہت سارے ڈرگ یوز کرنے کا کہتا ہے، اور جب بھائی سارے ڈرگز استعمال کرتا ہے تو اس کو بہت سارے کیڑے نظر آتے ہیں، اور جب شام کو دیکھتا ہے تو کافی ڈر جاتا ہے، اپنے سارے پرانے یادیں یاد آتی ہے اس کو، اور سارا گھر گرین ہوتا ہے اور بہت سارے ٹری روٹس اس کو زمین کے اندر لے کر جاتے ہیں۔ لی ڈیوڈ سے معافی مانگنے آتا ہے اور صرف لی کو ہی ڈیوڈ کے سینگ نظر نہیں آتے ہیں، اور اس وجہ سے اپنے راز کی بات ڈیوڈ کے سامنے نہیں کہتا، لیکن جیسے ہی ڈیوڈ لی سے فنی کا لاکٹ گلے سے اتارتا ہے تو پھر سے لی کو سینگ نظر آتے ہیں، اور ڈیوڈ لی کے گلے پر اپنا ہاتھ رکھ کر سچائی جانتا ہے کہ کیسے فنی نے لی کو بتایا کہ مجھے کینسر ہے اور میں ڈیوڈ سے شادی نہیں کر سکتی، اور جب ڈیوڈ اور لی کی بریک اپ ہوتی ہے تو لی اس کو فالو کر رہا تھا اور جنگل میں لی ان کے پیچھے آیا تھا اور فنی سے زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی، اور فنی نے لی کو منع کرنے کی کوشش کی تو لی نہیں مانا۔ لی فنی کے ساتھ زبردستی کرتا ہے اور پھر فنی کو مار کے اس کا لاکٹ لے کر ان سب میں ڈیوڈ کے بھائی کو ملوث کرتا ہے۔ لی ڈیوڈ کو کافی زیادہ مارتا ہے اور زخمی کر کے اپنے کار میں بٹھا کر اس پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا کے ڈیوڈ کو جلاتا ہے۔ ڈیوڈ نیم بے ہوش کی حالت میں گاڑی سٹارٹ کر کے دریا میں گاڑی کو گراتا ہے۔ ڈیوڈ کا بھائی بچ جاتا ہے اور اسپتال میں ہوتا ہے، اور ڈیوڈ بھی بچ جاتا ہے اور آدھا جلا ہوتا ہے۔ فنی کے والد سے ملتا ہے۔ فنی کا والد بتاتا ہے کہ تم تو مر گئے تھے، اور ڈیوڈ کو گھر میں لے جا کر فنی کا لاکٹ پہنا کر بولتا ہے۔ جب ڈیوڈ لاکٹ پہنتا ہے تو بالکل ٹھیک ہوتا ہے اور اپنے بھائی کے پاس جاتا ہے اور معافی مانگتا ہے، اور درخت والے گھر میں ایک باکس کو کھولتا ہے۔ اس میں ایک خط ہوتا ہے جو اسے کھول کر پڑھتا ہے، جس میں فنی نے لکھا ہوتا ہے کہ ڈیوڈ مجھے معاف کرو، مجھے آخری سٹیج کینسر ہے اس لیے میں شادی نہیں کر سکتی۔ ڈیوڈ لی کو جرم قبول کرنے کا کہتا ہے مگر وہ قبول نہیں کرتا۔ پھر ڈیوڈ کا بھائی اور پولیس آفیسر بھی آتا ہے اور لی کو سرنڈر کرنے کا کہتا ہے۔ لی پولیس سے گن چھین کر ڈیوڈ کے بھائی کو ٹانگ پر شوٹ کرتا ہے اور پولیس کو ہیڈ پر۔ ڈیوڈ لاکٹ اتارتا ہے اور پہلے سے اس کے وائٹ ونگ نکلتے ہیں اور پھر فائر ایول بنتا ہے۔ لی ڈیوڈ کو شوٹ کرتا ہے مگر ڈیوڈ نہیں مرتا اور پھر ایک بلچی سے زخمی کرتا ہے تو ڈیوڈ لی کو اٹھا کر ایک درخت پر پھینکتا ہے اور لی زخمی ہوتا ہے، اور ایک سام لی کے زخم سے اس کے پیٹ میں جاتا ہے اور دوسری طرف نکلتا ہے، پھر منہ سے اندر جا کر لی کو مارتا ہے۔ اس کے بعد ڈیوڈ بھی مرتا ہے اور مووی کا دی اینڈ ڈیوڈ اور فنی کے رومانٹک سین پر ہوتا ہے۔